الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت جل وعلا دی ہر قسم دی حمد و ثنا بے شمار مرتبہ ہدیہ درود و سلام آقا نامدار شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر پیش کرنے تو بعد خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ اقدس دے اندر عاجزانہ دعا ہے رب کائنات ہم سب نو صراط مستقیم دے ہوتے استقامت عطا فرمائے رب کائنات تمام تر فتنیاں تو محفوظ فرما کے حق دین اسلام والی موت نصیب فرمائے مختصر وقت دے اندر جو چند معروضات پیش کروں گا اس کا عنوان ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر لگائے گئے الزامات کے جوابات انشاءاللہ العزیز اس کے اندر کافی علمی تحقیقی اور قیمتی خزانہ پر حاصل ہوئے گا اصلاح عقیدہ اور اصلاح عمل دا سبق نصیب ہوئے گا اگر تسی غور اور توجہ جنال سماعت فرماؤ گے فتنیاں دا دور نوجوان طبقے دے عقائد بہت زیادہ خراب کیتے جا رہے ہیں اور اصل بنیاد ہی عقائد نے اگر عقائد ٹھیک ہوں گے تو اعمال بھی کمان گے اگر عقائد درست نہیں تو اعمال سب ضائع اور اکارت کچھ فائدہ نہیں حضرات محترم حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ضروری نہیں
کہ اس سے پہلے کسے نو ہی دہرایا جائے، بلکہ جس چیز کی ضرورت ہوئے اس ضرورت کو بیان کرنا چاہیے۔ حج کے متعلق اور انشاءاللہ قربانی کے متعلق آئندہ جمعات المبارک کے اندر میں کچھ گزارشات پیش کروں گا، لیکن سر دست حالات حاضرہ کی ضرورت کے مطابق جس طرح پہلے بھی کافی ساری گفتگو میں عرض کر چکے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ العزیز ضرورت ہے اس معاشرے کی۔ حضرت بایزید بسطامی، ویسے لفظ بسطامی چونکہ مشہور ہے اس واسطے میں بول رہا ہوں، لغت کے مطابق اصل لفظ ہے بسطامی یا بسطامی، بادی زبر نال یا بادی زیر نال، بسطامی یا بسطامی، مشہور چونکہ بسطامی اس واسطے میں بول رہا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم تصوف دے اندر اور طریقت دے اندر انہوں دا بہت بڑا نام ہے، اور مسلمہ شخصیت نے بہت بڑے عاشق رسول، صوفیے باصفا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے برگزیدہ ولی گزرے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے زمانہ دے بہت زیادہ قریب نے، تقریباً 136 ہجری دے اندر آپ دی پیدائش مبارک ہے۔ ایران جس دا پرانا نام غالباً فارس، اس دا شہر بسطام، اتھے آپ دی پیدائش مبارک ہے۔ انہاں دا اصل نام ہے تیفور بن عیسیٰ، تیفور بن عیسیٰ بسطامی۔ ابو یزید انہاں دی کنیت ہے، ابو یزید یا با یزید، کچھ ابو یزید بولتے ہیں، کچھ با یزید، دونوں دا مطلب ایک ہی ہے۔ کتاباں دے اندر بھی دونوں طرح مستعمل ہے، با یزید اور ابو یزید، ایک دا کوئی بیٹا نہیں۔ کچھ حضرات نے آپ دے اتے اے الزام لایا ہے کہ ابو یزید، یزید دا باپ، اس نام دی وجہ نال انہیں کہا ہے آپ سرکار نو کہ یزیدی نے، کہ چونکہ نام انہوں نے اپنے بیٹے دا یزید رکھیا ہے تو یزید دی محبت نال رکھیا ہے، تو لہٰذا وہ یزیدی نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ دی شادی ہی نہیں ہوئی، حضرت بایزید بسطامی سرکار دی شادی ہی آپ نے شادی نہیں کی تھی، جدو بیٹا ہی نہیں تو پھر بیٹے دا نام انہیں یزید کیوں رکھنا سی؟ اصولاً ذرا تمہیداً بات سماعت فرماؤ کہ کوئی بھی نام جس دے اندر کوئی برائی نہ ہوئے، بلکہ اس تو پہلے ایک تمہید میں اور عرض کر جاؤں، یزید ایک ظالم فاسق فاجر آدمی ہے۔ یزید، توجہ سے یہ باتیں سننے والی ہیں آج، یزید ایک، یہ میں آپ کو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سنا رہا ہوں، یزید ایک فاسق فاجر اور ظالم آدمی ہے، اور فاسق ظالم آدمی کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا ہمارے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ پیار محبت اچھے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے، قرآن حدیث کا یہی خلاصہ ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، فرمایا اللہ دی وجہ نال کسے نال پیار کرو، اللہ دی وجہ نال کسے نال دشمنی رکھو۔ کی مطلب؟ جو رب دا بندہ ہے رب دی وجہ نال اس نال پیار کرو، جڑا رب دا دشمن ہے رب دی وجہ نال اس نال کی کرو؟ دشمنی کرو۔
تو ظالم فاسق فاجر آدمی نال پیار کرنا اور انہاں دے پیار دی وجہ نال اپنا نام رکھنا، انہاں دے نام اپنے نام رکھنا، یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں اور اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کی ایک کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، عقیدہ طحاویہ، جس میں ہمارے عقائد موجود ہیں امام ابو یوسف کے، امام ابو ظفر کے اور امام اعظم ابو حنیفہ دیگر ائمہ کرام کے۔ اس میں یہ بات موجود ہے کہ وَنُحِبُّهُ اہل العدل والامانہ وَنُبْغِضُهُ اہل الجور والخیانہ۔ فرمایا ہم عدل والوں سے پیار کرتے ہیں، امانت والوں سے ہم پیار کرتے ہیں، اور ظالم لوگوں سے ہم دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اور خیانت کرنے والوں سے بھی ہم کیا رکھتے ہیں؟ بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو ظالم فاسق فاجر ہیں ان سے کیا رکھو؟ بغض رکھو، اور جو اہل انصاف ہیں، امانت والے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرو؟ پیار کرو۔ لہٰذا جب یزید ظالم ہے، فاسق فاجر ہے، تو یزید کی محبت کی وجہ سے اس کے افعال، اس کے اعمال کو اچھا سمجھ کے کوئی اپنا نام یزید رکھے تو یہ جائز نہیں ہے، چونکہ وہ ظالم ہے، فاسق فاجر ہے، تو اسے صحیح سمجھ کے پیار محبت کی وجہ سے رکھے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے قول فعل کو پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو جس کے ساتھ پیار کرے وہ اسی کے ساتھ کئی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کا نام یزید ہے، اور اسی طرح جو حدیث کے راویان ہیں بہت سارے حضرات ایسے، ان کا نام کیا ہے؟ یزید ہے۔ تو ان کا نام یزید اس یزید کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اسلام کے اندر ایسا نام جس میں کوئی برائی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو اور اس میں فضیلت ہو، تو اسلام کے اندر اس نام کا رکھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ولہذا حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس یزید کی نسبت کی وجہ سے اپنا نام ابو یزید نہیں رکھا، بلکہ چونکہ اندر اسلام کے اندر یہ نام درست ہے، یزید کا کوئی معنی برا نہیں ہے۔ لفظ یزید یہ قرآن مجید کا بھی لفظ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ یزید یہ سورۃ بنی اسرائیل بالکل آخر میں جا کے یہ لفظ آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے شفا بنا کے نازل فرمایا ہے، اور ظالم لوگ ان میں اضافہ نہیں ہوتا مگر نقصان کا، خسارے کا۔ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے رحمت کا اضافہ ہوتا ہے، اور ظالموں کے لیے کیا اضافہ ہوتا ہے؟ خسارے اور نقصان کا۔ تو عزیزان محترم، ہر ایسا لفظ جو بذات خود برا نہ ہو اور اس میں کوئی خرابی نہ ہو اور اس کے اندر فضیلت اور برکت ہو، تو وہ لفظ کسی ظالم فاسق فاجر اور برے آدمی کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے وہ لفظ نہ برا ہو سکتا ہے اور نہ اس کی رحمت برکت ختم ہو سکتی ہے۔ نہ وہ لفظ برا ہوگا اور نہ اس کی جو رحمت اور فضیلت برکت ہے وہ بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کسی مرضی فاسق فاجر کی طرف منسوب ہو جائے، اس کا کردار اپنا، لیکن جو اصل صحیح لفظ ہے اس میں تو خرابی نہیں نہ ہو سکتی۔ بتائیے جو قرآن پڑھے گا اسے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی کہ نہیں؟ 10 نیکیاں ملیں گی کہ نہیں؟ تو ولا یزید یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کا کیا ہے؟ لفظ ہے، آپ اس میں لفظ گن لیں تو جو یہ لفظ پڑھے گا اسے کتنی نیکیاں ملیں گی؟
یا زا آگے پھر یا پھر دال ہے، یہ 4 لفظ غالباً آ رہے ہیں، 4 لفظ۔ تو کسی بھی ظالم کی طرف اگر برے آدمی کی طرف اچھا لفظ منسوب ہو جائے تو اس لفظ کی اچھائی ختم نہیں ہو سکتی، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے اپنی کم علمی کی وجہ سے حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یزیدی کہہ دیا کہ نعوذ باللہ، یزید کے ابو، یزید کی وجہ سے انہوں نے نام رکھ لیا۔ اب ذرا حوصلے کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ بات سننے والی ہے، میں نے نہ کسی کو گالیاں دینی ہیں نہ برا بھلا کہنا ہے، میں نے صرف حقیقت حال آپ کے سامنے رکھنی ہے، تاکہ ہمارے جو اسلاف کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں جو غلط بیانیاں کی جا رہی ہیں اور ان کے اوپر طعن و تشنیع کا جو ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، ہم اس سے بیزار ہو جائیں، ہم اپنے اسلاف کے ساتھ جڑ جائیں اور صحابہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ صحابہ بھی بے مثل و بے مثال، اور صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہمارے بزرگان دین بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ جس بندے نے کیا ہے نا حضرت با یزید بسطامی نو کہ اے یزیدی نے یزید دے باپ ہونے دی وجہ نال میں الزامی جواب دین لگا، اس بندے دے نام دے نال لفظ لگدا ہے مرزا، اس دے نام نال لفظ کی لگدا ہے مرزا، مرزا محمد علی یا محمد علی مرزا وغیرہ، چاہے شروع دے اندر یا بعد کس طرح یہ بہرحال مرزا او دے لفظ نام دے اندر لفظ استعمال ہویا۔ اچھا، ابو یزید اگر با یزید بسطامی کا نام آئے تو اس کی نسبت یزید کی طرف جوڑ کے اسے تو یزیدی کہہ دیا، تو تیرے نام کے ساتھ جو مرزا لگا ہے پھر تمہیں کیا کہیں؟ مرزا کون تھا؟ مرزا دجال کذاب مدعی نبوت تھا کہ نہیں؟ جس نے نبوت کا کیا کیا؟ جھوٹا دعویٰ کیا، اسی کی وجہ سے آج ہم مرزائی کہتے ہیں نا، مرزائی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو مرزائی اس مرزے کو ماننے کی وجہ سے کیا ہوئے؟ اگر یزید نام با یزید بسطامی کا آ جائے تو وہ تو یزیدی ہو گئے، تو پھر تمہیں ہم کیا کہیں؟ بلکہ یہاں پر تو اور بڑی بات ہے، تمہیں مرزائی نہیں کہتے بلکہ تیرا نام تو مرزا ہے، تو یہ مرزا کا مطلب ہے مرزا ثانی، یہ تو اس سے بھی بڑا دعویٰ ہے، یہ کم علمی ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو یزید کے ساتھ نسبت قائم کر کے یزیدی کہنا، یہ اس کی اپنی جہالت ہے۔ اب سنیے، میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی اچھا نام ہو اگر کسی برے آدمی کی طرف منسوب کر دیا جائے تو اس کی برائی کی وجہ سے وہ نام اچھا برا نہیں ہو سکتا، نہ وہ خود برا ہوگا اور نہ اس کی فضیلت میں کمی آ سکتی۔ توجہ ہے میری طرف؟ سنیے، قرآن میں آپ کو سناتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے حدیث پاک سن لو، یہ بے شمار ہر جگہ پر احادیث مبارکہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے اور دیگر حدیث کی کتب میں یہ موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اصدق الاسماء عبداللہ و عبد الرحمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ترین ناموں میں سے اگر کوئی نام ہے تو وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ حدیث پاک ہے۔ افضل الاسماء، تمام ناموں میں سے افضل ترین اگر کوئی نام ہے تو فرمایا وہ عبداللہ ہے اور کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن۔ یہ احادیث سے مبارکہ میں، بخاری میں بھی، مسلم کے اندر بھی ہے، دیگر کتب حدیث میں ہے۔ اب ذرا توجہ کریے، عبداللہ نام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سارے ناموں میں سے افضل ترین نام ہے۔ کیا نام ہے سارے ناموں سے؟ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ کس کا نام تھا؟ عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی وہ آدمی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ منافقوں کا سردار، منافقوں کا، اور خالی یہ میں تاریخ کی بات یا حدیث کی نہیں، یہ قرآن کی میں بات کرتا ہوں۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، یہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا،
قمیص کا کفن بھی اسے دیا، اور قبر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا بھی۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا اس کو اتارا بھی، جنازہ بھی پڑھایا، قمیص کا کفن بھی دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فرمایا حبیب اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے اللہ ہرگز نہیں بخشے، ہرگز نہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، قرآن سے تو سچی تاریخ کوئی نہیں ہو سکتی نا۔ فلن تستغفر، فرمایا اللہ اس کو ہرگز نہیں بخشے، کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اب ذرا توجہ میری طرف کرنا۔ ادھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین افضل نام اگر ہے تو وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے، اور یہ عبداللہ نام ہے گستاخ رسول کا، اور عبداللہ نام ہے منافقوں کے سردار کا۔ اگر کسی برے آدمی کی طرف اچھے نام کے نسبت کی وجہ سے اگر وہ لفظ برا ہو جاتا یا اس کی فضیلت ختم ہو جاتی تو آقا نامدار علیہ السلام یہ فرما دیتے، اے میرے صحابہ سارے نام رکھ لینا لیکن یہ عبداللہ نام نہ رکھنا، اس لیے کہ عبداللہ اللہ رسول کے دشمن کا نام ہے، اور دشمن بھی وہ ہے جو سارے منافقوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں اللہ نے مہر لگا دی ہے، مہر لگا دی۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اسے، کبھی بھی نہیں بخشے گا اس کو، جس کے بارے میں مہر لگا دی۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاسماء عبداللہ و عبد الرحمن، معلوم ہوا کہ نام اچھا ہو اور اس میں کوئی خرابی نہ ہو تو وہ کسی برے آدمی کی طرف منسوب ہو جائے تو اس کی فضیلت میں فرق آ سکتا۔ جو نام برا ہے وہ تو برا ہی ہے نا، کوئی اپنا نام رکھ لے پیشاب خان، یہ تو ہے ہی برا نام، تو اس کے بارے میں تو ہر کوئی کہے گا کہ برا نام ہے، ظاہر بات ہے کہ جو ہے برا اس کا رکھنا تو جائز نہیں ہے، شریعت سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اچھے نام جس میں برائی نہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے منع، بولیے نبی پاک علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام اچھا ہو، صحیح ہو اور فضیلت والا ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو تو وہ کسی برے آدمی کی طرف نسبت کی وجہ سے وہ نام برا نہیں ہوتا۔ دوسرا نام کیا؟ عبد الرحمن، عبداللہ و عبد الرحمن، یہ دو ناموں کے بارے میں فرمایا افضل الاسماء، یہ دو نام کیا ہیں؟ سارے ناموں میں سے افضل ترین نام ہے۔ آگے فرمایا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے نا، جس نام کے ساتھ عبد کی نسبت لگتی چلی جائے گی وہ نام افضل بنتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہے رحمان ہے، خالق ہے، رحیم وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اسماء ہم نام رکھتے ہیں نا، عبد الخالق۔ ہماری ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ نام رکھ لیتے ہیں پھر صحیح نام لیتے نہیں ہیں۔ خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، فلاں خالق صاحب، فلاں خالق صاحب، فلاں رحمان صاحب، یہ درست نہیں ہے، بلکہ عبد الرحمن کہو، رحمان کا بندہ، اور عبد الخالق، خالق کا بندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد کے ساتھ نسبت لگاؤ، یہ نام افضل ہو جائے گا۔ دوسرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن، یہ نام بھی سارے ناموں سے کیا ہے؟ افضل ترین نام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم۔ تو یزید قاتل کس کا؟ امام حسین کا، اور عبد الرحمن بن ملجم کس کا قاتل؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عبد الرحمن سارے ناموں میں سے کیا ہے؟ افضل ترین نام ہے، لہذا برائی عبد الرحمن کی اس کی ذات کے ساتھ، لیکن جو لفظ عبد الرحمن ہے اس کی فضیلت میں کمی آ سکتی نہیں۔ فرمایا یہ سارے ناموں میں سے کیا ہے؟ افضل ترین نام ہے۔ تو لہذا
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی اس نام ابو یزید کی وجہ سے ہم یزیدی نہیں کہہ سکتے. ہاں ان کا کوئی کردار یزیدی دکھاؤ, کوئی اس طرح کی گستاخی ان کی دکھاؤ تو پھر تو کہو یزیدی, لیکن ابو یزید نام کی وجہ سے نعوذ باللہ ان کو یزیدی کہہ دینا یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو. کسی کا نام اگر اس طرح کا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی تم کر لو کہ یہ یزیدی ہو گیا, یہ بدگمانی مت کرو. جب کوئی ایسا کردار ہی نہیں ہے, کوئی ایسا ان کا عمل نہیں ہے تو نعوذ باللہ صرف نام کی وجہ سے ان کو یزیدی کہہ دینا یہ خود یزیدی ہونے کی دلیل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم, یہ تو دو نام میں نے آپ کو بتائے کہ جو نام افضل ترین نام ہے. کیا نام ہے؟ اب دوسری حدیث پاک سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک ہے الجامع فی الحدیث. الجامع فی الحدیث یہ امام بخاری کے مشائخ میں سے ہیں, انہوں نے نقل فرمائی. اور ابن حبان کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے. اگر حسن نہ بھی ہو تو ضعیف تو ہے, ضعیف تو پھر سبھی کہتے ہیں, لیکن ابن حبان تو اس کو حسن کا درجہ دیتے ہیں. اس میں 3 نام اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ یہ جو نام ہے نا حارث, یہ سچا نام ہے. کیا نام ہے؟ اصدق الاسماء. پہلے تھا افضل الاسماء, افضل الاسماء, یہ ہے اصدق الاسماء. فرمایا سچے ناموں میں سے اگر کوئی نام ہے تو وہ کون سا نام ہے؟ حارث. کون سا نام ہے؟ حارث. نبی پاک علیہ السلام فرمایا حارث نام سچا نام ہے سارے ناموں میں. پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا حمام. حمام فرمایا اے بھی سچے ناموں دے وچوں سچا نام ہے. پھر اسی طرح یزید, اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سچے ناموں میں سے یہ بھی کیا ہے؟ سچا نام ہے. سچے ناموں میں سے کیا ہے؟ سچا نام ہے. اور سچا کس طرح ہے؟ حارث کا معنی ہے کاشت کرنے والا. حارث کا معنی کیا ہے؟ کاشتکاری کرنے والا. تو یہ جس کا بھی آپ نام رکھیں گے نا وہ سچا ہی ہوگا, چاہے کافر کا رکھیں چاہے مومن کا رکھیں, کسی کا بھی رکھیں, وہ کیا ہوگا؟ سچا. اس لیے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان اس دنیا میں کاشتکار ہے. کاشتکاری ایک ہوتی ہے فصلوں کی اور ایک کاشتکاری ہوتی ہے اچھائی اور برائی کی. ہر انسان اس دنیا کے اندر کاشتکاری کر رہا ہے, چاہے وہ برائیوں کی کاشتکاری کر لے چاہے وہ اچھائیوں کی کاشتکاری کر لے. فرمایا یہ دنیا ہے بوائی کا موسم اور آخرت ہے کٹائی کا موسم. ہر انسان یہاں پہ کاشتکاری کر رہا ہے. جس کا بھی نام حارث ہوگا ظاہر بات ہے ہر انسان یا تے برائیاں کرن لیا یا اچھائیاں کرن لیا, تو نام سچا ہو گیا کہ نہ ہویا؟ جس کا نام بھی ہوئے گا کی نام ہوئے گا؟ سچا ہی ہوئے گا. دوسرے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حمام. یہ بھی سچے ناموں میں سے سچا نام ہے. حمام کا معنی بہت زیادہ ارادہ کرنے والا, بہت زیادہ ارادہ کرنے والا. تو یہ بھی سچا نام ہے. جس کا بھی نام آپ رکھیں حمام, وہ ارادہ کرنے والا ہے, چاہے اچھائی کا ارادہ کرنے والا ہے چاہے برائی کا ارادہ کرنے والا ہے. یہ حدیث پاک میں خود نبی پاک نے وضاحت فرمائی ہے. چاہے وہ اپنی نیکیوں میں ارادہ کرنے والا ہے, چاہے وہ برائیوں میں ارادہ کرنے والا ہے, چاہے وہ دنیا کا ارادہ کرنے والا ہے, چاہے وہ آخرت کا ارادہ کرنے والا ہے. ہر انسان ارادہ کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا یہ نام بھی کیا ہے؟ سچا. اور اسی طرح یزید, اس کے بارے میں فرمایا یہ بھی سچا نام ہے, کیونکہ یزید کا معنی اضافہ کرنے والا. یزید کا معنی کیا ہے؟ اضافہ کرنے والا, زیادتی کرنے والا, اضافہ کرنے والا. تو ہر انسان اضافہ کرنے والا ہے, چاہے وہ نیکیوں میں اضافہ کر لے یا برائیوں میں اضافہ کر لے, چاہے نیکیوں میں اضافہ کر لے چاہے برائیوں میں اضافہ کر لے. یہ بھی اس میں ہے اصدق الاسماء کے اندر. فرمایا یہ سچے ناموں میں سے کیا ہے؟ سچے نام ہے. لہٰذا
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر کسی نے یزیدی کہا تو اس کی اپنی جہالت ہے، اس کے سامنے یہ احادیث مبارکہ نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے مجھے ایسے لوگوں پر کہ جو ایسے جاہل لوگوں کو سنتے ہیں، چونکہ یہ دور ایسا ہے کہ یہ علم کی قدردانی نہیں ہے، حقیقت کی قدردانی نہیں ہے، اس میں شعبدہ بازی کی قدردانی ہے، شعبدہ بازی، جھوٹ بازی، کذب بیانی، نئی نئی باتیں، نئی نئی فتنے جو پھیلے اس کی قدردانی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے احادیث سے مبارکہ رکھی ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ رکھی ہیں، تو لہذا اگر کوئی صحابہ کرام کی نسبت کی وجہ سے اگر یہ نام رکھتا ہے یا صحابہ کے نام ہیں یا بعد والے لوگوں کے نام ہیں تو اس میں کوئی خرابی ہے؟ یزید کا کردار اس کے ساتھ، وہ ظالم فاسق فاجر، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جو ہے ہی بدبخت قاتل حسین ہے، ہم اسے کیوں اچھا سمجھیں، ہم کیوں اس کی تعریف کریں؟ ہمارے دل میں تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ معاویہ کے نام سے بھی ان کو قدغن ہے، بڑی نفرت ہے، کہتے ہیں معاویہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے بھونکنے والا کتا، معاویہ کے لفظ پہ اعتراض کرتے ہیں، بھونکنے والا کتا، لہذا نام نہ رکھو۔ تو یہ بھی میں نے کہا تیری اپنی جہالت ہے، کتے کا کام ہی بھونکنا ہوتا ہے، کتے کا کام بھی کیا ہوتا ہے؟ اگر معاویہ کا معنی ہے بھونکنے والا کتا، کاٹنے والا کتا، چیرہ دستی کرنے والا کتا، اس لیے اگر نام نہ رکھا جائے تو میں نے کہا شیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ چومنا یا چیرہ دستی کرنا؟ چیرنا پھاڑنا شیر کا کام ہوتا ہے۔ حضرت علی پاک کا لقب کیا ہے؟ اسد اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ اسد اللہ، اللہ کا شیر، یا انہیں کہتے ہیں حیدر کرار، حیدر کرار۔ بلکہ آپ جب میدان جنگ میں جاتے، دشمن کے مقابلے میں اترتے تو آپ یہ رجز پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے حیدر نام رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ حیدر کرار، میری ماں نے میرا نام رکھا ہے۔ حیدر کرار کسے کہتے ہیں؟ جھاڑیوں کا شیر، حیدر کرار، بار بار، کرار کا معنی پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا، تو حیدر کہتے ہیں جھاڑیوں کا شیر۔ کون سا شیر؟ ہاں ایک پالتو شیر بھی ہوتا ہے گھراں وچ پال دینے، یا ایک سرکس والا شیر بھی ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا شیر ہوتا ہے، پیار والا، میٹھا میٹھا شیر۔ انہوں تو جویں سرکس والے کہندے نے انہیں اویں اشارے تے چلنا ہے، لیکن حیدر کرار جو جنگلوں میں رہنے والا ہے، جھاڑیوں میں رہنے والا ہے، حیدر کرار اسے کہتے ہیں۔ تو جو جھاڑیوں میں رہنے والا شیر ہوتا ہے وہ بار بار پلٹ کے کیا کرتا ہے؟ حملہ کرتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ لقب ہے، حیدر کرار اور اسد اللہ، چیرنے والا، چیرہ دستی کرنے والا، چیرنے پھاڑنے والا۔ اور اگر معاویہ کا معنی ہے کانے کے ایک بنتے ہیں، اگر کتا حرام ہے تو شیر بھی حرام ہے۔ کیا شیر حلال ہے؟ شیر بھی تو حرام ہے، کتا بھی حرام ہے، مانے تو دونوں کے ایک ہو گئے۔ پھر اعتراض تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی آئے گا۔ اس لیے جاہلو، اگر تمہیں اسلام کی ترجمانی نہیں آتی تو مت صحابہ اکرام کے اوپر اعتراض کرو۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو صحابی کے اوپر اعتراض کرے گا لازماً وہ اعتراض اہل بیت کی طرف لوٹے گا، جو صحابہ اکرام کے اوپر تان و تشنیع کرے گا وہی تان و تشنیع اہل بیت کی طرف لوٹ جائے گی۔ بلہذا نہ صحابہ کو برا کہیں نہ اہل بیت کو برا کہیں، صحابہ بھی بے مثل و بے مثال ہیں، اہل بیت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اس لیے معنی سمجھیے، معنی ذرا سمجھیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لقب اسد اللہ، اللہ دا شیر، چیرن پھاڑن والا۔ چیرن بولیے چیرن، لیکن کنہاں نو چیرن پھاڑن والا؟ دشمناں نو۔ اللہ دا شیر تے جڑا اللہ دا شیر ہے انہیں اللہ دے دشمنوں نو ہی کٹنا ہے نا۔
اس نے اللہ دے دشمنوں نو کٹنا ہے۔ اے مانے سمجھ لیا کرو، خود بخود نہیں ہوندے، نیٹ تو نہیں سمجھ ہوندے، جڑا نیٹ نو استاد بنائے گمراہ ہی ہوئے گا۔ اللہ پاک نے اپنے بندے پیدا کیتے ہوندے نے سمجھان واسطے۔ اللہ دا شیر حیدر کرار اس زمانہ کٹن والا تے جڑا رب دا شیر ہوئے گا انہیں رب دے دشمنوں کٹنا ہے۔ لہذا معاویہ کا اگر مانا ہے بھونکنے والا کتا یا کاٹنے والا، تو جو اللہ کے دشمن ہے اسے کاٹنے والا کتا ہے۔ جو رب کے دشمن ہے، دین کے دشمن ہے، رسول اللہ کے دشمن ہے، کتا رکھتے ہیں رکھوالی کے لیے رکھتے ہیں تاکہ مال کی حفاظت ہو، چوروں کو مال کے قریب نہ آنے دے۔ اب مانا یہ ہوگا کہ معاویہ وہ ہیں جو دشمن کو حضور کے قریب بھی نہیں آنے دیتے، جو مصطفیٰ کے دین کے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ لہذا سمجھ حاصل کرنی چاہیے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ بے مثل و بے مثال ہیں، یہ نام ان کے بالکل صحیح ہیں۔ اہل عرب جو ہے، آپ کتابیں پڑھیں مطالعہ کریں، اہل عرب حضرات جو ہیں وہ اپنے بچوں کا جب نام رکھتے نا تو دشمن کی نسبت کا خیال رکھتے، دشمن کی نسبت کا، یعنی ایسا نام رکھ دے سن کہ جس نام دے نال دشمنوں دے واسطے ڈر ہوئے، ہیبت ہوئے، انہاں دے واسطے جرت مندی اور دلیری ہوئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ دا یہ جدو لقب رکھیا گیا وہ دا مطلب یہی سی کہ اللہ دا شیر، جڑا اللہ دا شیر ہے اللہ دے دشمن کو کدی چھڈن والا نہیں، اور پھر جو بھی اللہ رسول دا دشمن آیا حضرت علی پاک نے کدی چھوڑیا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ دی شان بے مثل و بے مثال، اللہ دے دشمن ان کٹن والے نے۔ بہر صورت میں نے آپ کے سامنے اس نام کی وضاحت کر دی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی ان کی یہ کنیت ہے، اس یزید کی نسبت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ چونکہ قرآن و حدیث میں یہ لفظ مستعمل ہوا ہے، اور چونکہ اس نام میں ذاتی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے اور فضیلت بھی ہے، اس لیے ان کی نام کنیت پڑ گئی بایزید۔ وہ یزیدی بولو، بایزید بسطامی یزیدی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر ایک اعتراض اور بھی کیا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ گئے نا حج کرنے کے لیے، جب حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ان کو خالی گھر نظر آیا، کعبۃ اللہ، گھر والا نظر نہ آیا۔ انہوں نے کہا میرا تو حج بھی برباد ہو گیا، اس طرح کے پتھر تو بے شمار میں نے دیکھے ہیں۔ پھر واپس آئے، دوسری بار گئے، کعبے کو بھی دیکھا، کعبے کے رب کو بھی دیکھا، کعبے کو بھی دیکھا، کعبے کے رب کو بھی دیکھا۔ تو کہا نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں دو چیزیں آ گئی ہیں، رب بھی اور کعبہ بھی، دونوں چیزیں، جبکہ ہے تو توحید، وہ تو واحد ہے، وہ تو کیا ہے؟ واحد ہے۔ تیسری مرتبہ گئے تو پھر صرف اس رب ذوالجلال جل جلالہ کا جلوہ دیکھا۔ تو اعتراض یہ کیا کہ رب کو دیکھا، رب کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اور شیخ فرید الدین عطار کی کتاب تذکرۃ الاولیاء، اس میں بایزید بسطامی کی معراج کا بھی ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے پروردگار جل جلالہ کی ذات کا مشاہدہ کیا، رب کائنات کی ذات کا کیا کیا؟ مشاہدہ کیا۔ تو یہاں پر بھی اس نے اعتراض کیا کہ دیکھو اللہ کی ذات کا مشاہدہ کیا، اللہ کی ذات کو تو کوئی دیکھ سکتا؟ تو میں نے کہا جل انسان ہر لفظ کے ہر جگہ پر ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے، ہر جگہ پر ہر لفظ کے ظاہری معنی مراد پتہ نہیں اللہ کا ولی کس کیفیت میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اور تمہیں علامہ اقبال کا کلام نہیں سمجھ آ سکتا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں علامہ اقبال کا کلام نہیں وہ سمجھ سکتے۔ علامہ اقبال خود فرماتے ہیں نظر نہ ہو تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، فرمایا نظر نہ ہو تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، کہ مثال ہائے اسرار خودی تیغ بے اصیل، فرمایا میرا جو کلام ہے نا وہ تلوار کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ تلوار کی طرح۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا نا تو میرے کلام کو ہاتھ مت لگا، اگر بے سمجھ کے میرے کلام کو ہاتھ لگائے گا تو تلوار کی طرح تمہیں کاٹ دے گا۔ کاٹنے سے مراد ہے ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے گا، مانا کیا ہوگا تو مانا وہاں پر کیا کرے گا۔ تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ فرمایا کسی مرد کلندر سے یہ
آنکھ حاصل کر، یہ اپنے باطن کو صاف کر، یہ تب تمہیں سمجھ آئے گا۔ قرآن مجید خود بخود تمہیں سمجھ آ سکتا، خود بخود نہیں سمجھ آئے گا۔ علم فقیہ و حکیم، علم فقیہ و حکیم، فقر ہے مسیح و کلیم، علم ہے جو جائرہ، فقر ہے دانائرہ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جو علم ہے نا، خالی علم، فرمایا یہ راستے کو تلاش کرتا ہے، راستے کا متلاشی ہوتا ہے، لیکن یہ درویش جو ہوتے ہیں نا، فقیر فقراء صوفیاء ہوتے ہیں، یہ راستے کی ایک ایک جز کو سمجھتے بھی ہیں اور انہیں یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ راستہ کہاں تک جاتا ہے، اس راستے کی انتہا کہاں پہ ہو رہی ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس لیے خود بخود سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اگر نہ سمجھ آئے تو کسی نظر والے سے سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور اس کا وجہ باقی رہے گا۔ اس کا وجہ کیا رہے گا؟ اگر ظاہری لفظوں کا اعتبار کرنا ہے تو وجہ کہتے ہیں چہرے کو۔ وجہ کسے کہتے ہیں؟ تو کیا اللہ کا چہرہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ۔ تو یہاں وجہ سے مراد کیا ہے؟ ذات ہے۔ جہاں پر ظاہری معنی سمجھ نہ آ رہا ہو یا مطابقت پیدا نہ ہو، ابھی سارے دوست تعاون فرماؤ مدرسے دے نال، مدرسے واسطے خاص طور سے تعاون فرما ہوا ہے۔ 2-3 جمعے رہ گئے نے قربانی تک، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ تہاڈی دینی خدمت کو قبول فرمائے۔ تو جہاں پر ظاہری لفظ کی مطابقت نہ پیدا ہو رہی ہو وہ قابل طویل ہوتا ہے، واجب الطویل ہوتا ہے، اس میں طویل کرنا کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ تو پروردگار کا چہرہ تو ہے نہیں، تو یہاں پر کیا مراد لی جاتی ہے؟ ذات۔ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے 2 علم عطا فرمائے۔ کتنے علم دیے؟ 2 علم عطا فرمائے۔ فرمائے ایک علم میں نے تمہارے اندر پھیلا دیا اور دوسرا علم وہ ہے اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم میری گردن کاٹ دو گے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ فرمایا اگر میں دوسرا علم تمہیں بتاؤں تو تم کیا کرو گے؟ میری گردن کاٹ دو گے۔ کیا مطلب؟ وہ خاص باتیں ہیں، اسرار کی باتیں ہیں، وہ رموز والی باتیں ہیں، ہر کسی کے سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی ہے اور کہا کہ ان کو اپنے تک پوشیدہ رکھنا۔ اپنے تک کیا رکھنا؟ تو اس لیے خاص موقع ہوتے ہیں، خاص ماحول ہوتا ہے، خاص وقت ہوتا ہے، ہر جگہ پر ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ رب کو دیکھا، رب کی ذات کا مشاہدہ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عین ذات باری تعالیٰ کو دیکھا، عین ذاتی باری تعالیٰ کو دیکھنا یہ معنی مراد نہیں ہے۔ یہاں پر مراد ہے خاص پروردگار عالم جل جلالہ کے انوار و تجلیات، رب ذوالجلال جل جلالہ کے انوار و تجلیات مراد ہے۔ جب اس فنا کے مقام میں سالک پہنچتا ہے تو اگرچہ یہ ساری کائنات موجود تو ہوتی ہے لیکن وہ مرد کلندر ان ساری چیزوں سے اپنی نظر کو ہٹا کے اسے صرف خالق کی طرف مربوط کر لیتا ہے۔ اگرچہ یہ جہان موجود ہوتا ہے لیکن جہان کی طرف اس کی نظر نہیں ہوتی، صرف اور صرف اس کے انوار و تجلیات کی طرف نظر ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو دیکھا۔ حضرت علی المرتضی فرماتے جب آپ سے پوچھا گیا کہ علی جس رب کو سجدہ کرتے ہو کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ کبھی اس رب کو دیکھا؟ تو آپ نے جواب کیا دیا تھا؟ فرمایا علی جب تک اس نو ویکھدا نہیں علی سجدہ ہی نہیں کرتا۔ علی جب تک انہوں ویکھدا نہیں علی سجدہ، تو اس مراد کی ہے کہ علی رب نو ویکھدے سن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نو ان اکھاں نال اس دنیا دے اندر کوئی دیکھ سکدا۔ یاد سنت و جماعت کا پکا عقیدہ ہے، لا تدرک الابصار ولا یدرک الابصار، قرآن مجید ہے۔ فرمایا کوئی اکھ اس پروردگار دی ذات دا احاطہ کر سکدی، تو اتھوں مراد بھی یہی ہے۔ فرمایا علی جدو اس رب نو سجدہ کر دے نا تے پروردگار جل جلالہ خاص انوار و تجلیات اس کی قدرت میرے سامنے ہوندی ہے، پھر علی رب نو سجدہ کر دے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اس لیے بزرگان دین کے اوپر اعتراضات اور ان کو اپنا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، معنی درست سمجھنا چاہیے۔ اب آخر میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں۔
یہ تو اس مرزا کے متعلق چند باتیں میں نے کی جس نے حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات لگائے۔ اب کچھ اسی کے فالور حضرات کی طرف سے یہ اعتراض اٹھا جو اس کو سنتے ہیں، اس کی اتباع پیروی کرتے ہیں، انہی کی طرف سے ہی ایک اعتراض پیدا ہوا کہ یہ جو جمعے میں اذان اس دروازے میں دی جاتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے چونکہ کم آگے میں شروع کیتا سی نا تے کہندے جی میری نظر میں نہیں گزرا اس لیے یہ کام ٹھیک ہے۔ میں کون ہوتا ہوں میری نظر میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے؟ اگر کوئی دین کا مسئلہ ہو تو میں کہوں کہ یہ میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے، میں کون ہوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ میں کوئی امام ہوں؟ میں صاحب شریعت ہوں؟ میں نبی ہوں؟ میری حیثیت ہی کیا ہے؟ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا کوئی معمولی کام ہے؟ ہاں یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، یہ مسئلہ مجھے معلوم ہے، یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ یہ میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو ابو حنیفہ بھی نہیں کہتے کہ میری نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی بات کرتے ہیں تو قرآن حدیث کی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے یہ احادیث مبارکہ ہیں، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے کہہ دیا کہ اگر کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی آ جائے سامنے، ایک طرف ابو حنیفہ کی بات ہو، فرمایا اس ضعیف کو دیوار میں مار دینا، دیوار پہ لگا دینا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ مسئلہ ٹھیک نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فتنوں کا دور ہے، آج ہر کوئی اپنی دکانداری لگا کے بیٹھا جی میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے، بند کمروں میں بیٹھ کے۔ اللہ پناہ عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کوفہ دے بازار دے اندر نکلے تھے، آپ دیکھیا ممبراں تے خطبے ہو رہے سن، فرمایا تینوں ناسخ منسوخ دا ہے پتہ؟ نہیں پتا۔ فرمایا تھلے اتر جا، تینوں شرم نہیں ہوندی لوکاں نوں گمراہ کرنا ہے؟ چلدیاں کافی سارے خطیباں نے پوچھیا، سارے نوں تھلے اتار دیتا۔ بالآخر ایک مسجد دے اندر گئے تے نوجوان خطبہ دے رہا سی، انہوں پوچھیا کہ تینوں ناسخ منسوخ دا ہے پتہ؟ جی حضور مینوں پتہ ہے۔ فرمایا اج تو بعد یہ سارے جنہاں نوں تھلے اتاریا کوئی خطیو ہے سی حضرت خواجہ حسن بصری۔ جس نوجوان نوں آپ نے اجازت عنایت فرمائی اس نوجوان دا کی نام سی؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بغداد دے اندر مسئلہ اٹھیا کہ بی بی فوت ہو گئی، مسئلہ پیدا ہویا، بی بی سی ایک ہی جڑے غسل دیندی سی مردیاں نوں، تے اس جدو بی بی فوت ہوئی تو غسل دین والی بی بی ایسی ایام ماہواری دے اندر نپاکی دے جڑے ایام ہوندے نے نا ان دنوں وچ مسئلہ پیدا ہویا کہ کیا اس ایام ماہواری دے اندر عورت غسل دے سکتی ہے میت عورت نوں کہ نہیں دے سکتی؟ 4 لاکھ حدیثاں زبانی یاد رکھن والے کہندے جی ساڈے سامنے انج دی کوئی حدیث نہیں، ساڈے کول اس دا کوئی حل نہیں۔ بی بی نے مسئلہ پوچھا امام ابو الفور رحمت اللہ علیہ، فرمایا ہاں دے سکتی ہے، ہاں دے سکتی ہے۔ فقیہ امام فرمایا دے سکتی ہے۔ بی بی نے انہاں محدثین نے کہا کہ تواڈے کول لکھ 4 لاکھ حدیثاں تواڈے کول مسئلے دا حل نہیں ہو، فقیہ امام کہندا ہے کہ دے سکتی ہے۔ سارے کٹھے ہو کے گئے، امام جی اینیاں حدیثاں سی یاد کیتیاں نے ساڈے کول انج دی حدیث کوئی نہیں، تسی کتھوں کر لیا؟ فرمایا بیٹھ جاؤ میں تینوں مسئلہ دسنا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اعتکاف بیٹھ دے سن مسجد نبوی شریف دے اندر، حضرت اما عائشہ الصدیقہ کہندیاں نے میں ایام ماہواری دے اندر ہوندی ساں، نبی پاک علیہ السلام گرمی دی وجہ نال اپنا سر مبارک مسجد دے اندر ہی کھڑے ہو کے میرے کمرے دے اندر کھڑکی وچ کڈ دیندے سن، میں ایام ماہواری دے اندر آپ دا سر مبارک دھو دیندی ساں۔ فرمایا اگر نبوت دا سر ایام ماہواری دے اندر دھوتا جا سکتا ہے تو ایام ماہواری دے اندر میت نو غسل بھی دیتا جا سکتا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے فقیہ امام کا، حدیث اپنے آپ سمجھ نہیں آتی جب تک کسی فقیہ کی شاگردی نہ اختیار کی جائے۔ تو آج ہر کوئی نوجوان شاید جسے عربی کتاب کا نام بھی سیدھا نہیں آتا وہ کہتا ہے میرے نزدیک یہ مسئلہ ٹھیک نہیں، تیرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، تو کتنی حدیثوں کو جانتا ہے؟ ہاں یہ کہے کہ مجھے اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں یا میں معلومات لینا چاہتا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سنو حدیث پاک سنو، یہ
ابو داؤد شریف فتاوی رضویہ شریف، میرے پاس فتاوی رضویہ، ویسے یہ ہے حدیث، اور میرے پاس حدیث کی کتاب بھی ہے۔ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حدیث پاک نقل کرتے ہیں سنن ابو داؤد شریف، سیاہ ستہ دے اندر دا شمار ہے سنن ابو داؤد شریف۔ میں عربی حدیث پاک بھی تمہیں سنا دینا۔ حضرت صائب بن یزید راوی نے قال کان یؤذن بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعہ علی باب المسجد و ابی بکر و عمر۔ یہ حدیث پاک ہے۔ صائب بن یزید فرماتے ہیں جمعۃ المبارک والے دن نبی پاک علیہ السلام ممبر کے اوپر بیٹھتے اور مؤذن آپ کے سامنے دروازے میں اذان پڑھا کرتا تھا۔ مؤذن کہاں پہ اذان پڑھا کرتا تھا؟ دروازے میں۔ الا باب المسجد ابی بکر و عمر، ابو بکر صدیق دے دور وچ بھی ایویں ہویا، حضرت فاروق اعظم دے یعنی خلفائے راشدین دے دور وچ بھی ایویں ہی ہویا۔ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ فرمایا الحمدللہ اس ہندوستان میں اس سنت کو جاری کرنے کا شرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ فرمایا پہلے ایسا نہیں تھا، جب میں نے یہ مسئلہ پڑھا، یہ حدیث میرے سامنے آئی تو پھر اس کام کو میں نے جاری کیا۔ الحمدللہ میں بھی یہ کہتا ہوں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس مسجد میں آ کر بھی یہ کام میں نے شروع کیا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ اب امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ جب میں نے کام شروع کر لیا نا تو میں ایک مرتبہ گیا خواجہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دلی کے اندر، ان کے آستانے پر حاضری دینے کے لیے، تو فرمایا وہاں پر ایک مسجد میں گیا، جمعہ تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر ایسے ہوا اندر اذان اس نے دی، تو میں نے اس کو یہ مسئلہ بتایا تو اس نے کہا کہاں لکھا ہے جی میں کہتے ہیں نا مسئلہ دے کتنے لکھا ہے؟ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں میں نے کہا کہاں پہ لکھا ہے؟ تو فرماتے میں نے اسے بتایا بھی فتاوی عالمگیری میں اور اسی طرح خلاصہ میں ہے، قاضی خان کے اندر ہے، اور کچھ کتابوں کے نام بتائے۔ کہنا ایسے نہیں مان دینا ہم ان کتابوں کو، فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ یہ اس کا تعلق ڈائریکٹ والا ہے، یہ ذرا اماموں کا نہیں مانتا۔ فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کچہری میں کام کرتا ہوں۔ اچھا کچہری میں کام جب کرتے ہو تو بتاؤ، جب جج کے سامنے مدعی اور مدعا علیہ کو پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر جو آواز لگانے والا ہوتا ہے کی انہوں کہتے ہیں ہاکر، ہاکر فرمایا جڑا ہاکر ہوندا ہے آواز ماردا ہے وہ بھی ہاکر ہی سی، وہ بھی آخری دی ملازمت کرتے۔ فرمایا دس کمرے دے اندر کھڑے ہو کے آواز لانا ہے یا باہر جا کے انہوں نے آواز مارنا ہے؟ کہندا جی باہر جا کے آواز ماری دی۔ فرمایا پھر اے بھی ہمیں کہندا ٹھیک ہے جی مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا، مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا، تو لہٰذا اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے کہ بھی اس کے اوپر دلیل کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ الحمدللہ جو بھی اعتراض اٹھے گا ہمارے پاس کتب موجود ہیں، احادیث مصطفیہ کا خزانہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق کے راستے کا مسافر بنائے۔ چند معروضات جو میں نے پیش کی اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔